سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی راستے سے گزر رہے تھے. راستے میں ایک بڑی بلند خوبصورت سی عمارت دیکھی. نبی پاک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یہ فلاں صحابی نے بنائی ہے. نبی پاک علیہ السلام جب یہ سنا تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری، مگر آپ نے اس کا کوئی اظہار نہیں فرمایا. بعد میں جب وہ صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں گئے جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی تھی، عمارت بنائی تھی، تو پیارے آقا کو انہوں نے جب سلام کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا، یعنی ان سے چہرہ پھیر لیا. تو وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے. دوبارہ پیارے آقا کی طرف گئے تو نبی پاک نے پھر چہرہ پھیر لیا. تو اب جب چند بار ایسے ہی ہوا تو وہ صحابی رسول بڑے پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے، نبی پاک مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے. تو بقیہ صحابہ نے بتایا کہ تمہارے گھر کے قریب سے جو تم نے بلند عمارت بنائی تھی اس کے قریب سے گزرے تھے، اور وہاں جب پتہ چلا کہ تم نے وہ عمارت بنائی ہے تو نبی پاک کو یہ ناگوار گزرا ہے. کوئی ورڈ نہیں فرمایا، کوئی اظہار نہیں فرمایا، ناجائز و حرام نہیں فرمایا، توڑنے کا حکم نہیں دیا. جسٹ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تھا. صحابی رسول کے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہ گئے اور جا کر اس پوری عمارت کو گرا دیا، ڈیمولش کیا، گراؤنڈ کر دیا. اللہ اکبر. اب کچھ دنوں بعد نبی پاک پھر وہاں سے گزرے تو فرمایا وہ عمارت کہاں گئی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ کی جو ہے وہ ناراضی کے خوف سے، آپ کی ناگواری کا جو وجہ تھی اس کی وجہ سے عمارت ہی میں نے گرا دی. اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو، بے شک ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے، البتہ جو ضرورتاً بنائی گئی ہو. اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے لفظ وبال سے مراد اگر گناہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر عمارت جو بلا ضرورت، جو صرف فخر و تکبر کے لیے بنائی جائے، یہ عمل ناجائز ہے. فخر و تکبر کا ہر کام حرام ہے. اور اگر یہاں لفظ وبال سے مراد آخرت کا بوجھ ہے تو ہر وہ عمارت اس میں داخل ہے جو بلا ضرورت بنائی جائے. تو اب پتہ یہ چلا اس حدیث سے دو باتیں سیکھنی ہیں کہ دکھاوے کے لیے، فخر و تکبر کے لیے، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ سواری ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس پہ لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے بندہ کرتا ہے تو یہ بنانے والے کے لیے اور ان چیزوں کے مالک کے لیے وبال بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. اور نبی پاک اس کو پسند نہیں فرماتے. ضرورتاً بنائے تو اور بات ہے، اس میں اچھی نیتیں شامل ہونی چاہیے. آج کل گھر بنانے کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ گھر اگر اس سوچ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کہ پوری سوسائٹی کا سب سے اچھا گھر بناؤں گا، فلاں رشتہ دار نے بنایا میں بنا کر دکھاؤں گا کہ اس سے اچھا گھر میرا ہے، میرے گھر میں لوگ داخل ہوں تو میری شان و شوکت کا پتہ چلے. تو گھر تو تھا مگر نیت کیا ہو گئی؟ فخر کی، تکبر کی، دکھلاوے کی. تو یہ پھر گھر ہو یا عمارت ہو یا آفس ہو یا سواری ہو، اب اس کو آپ سوچتے چلے جائیں، جو چیز دکھاوے تکبر کے لیے تو سب یہ وبال بن جائے گا. آپ گھر بنائیں کہ راحت و سکون کے لیے گھر بنا رہا ہوں، اس گھر میں کوئی نماز کی جگہ بھی بناؤں گا، اس گھر میں انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا، اس گھر میں جو بچے ہیں گھر والے ان کو راحت و سکون ملے گا، مہمان آئیں گے تو ان کی مہمان نوازی کروں گا. نیت بدلنے سے پھر چیزیں درست ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی کہ گھر میں ایک روشن دان بندہ لگاتا ہے، کھڑکی. کیا نیت ہے کہ جناب ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی، کوئی ثواب نہیں ہے. مگر اسی کھڑکی کو لگاتے ہوئے یہ بھی نیت کر لے کہ اذان کی آواز بھی آئے گی. ہوا روشنی رک نہیں جائے گی، وہ بھی آئے گی، مگر اب یہ کھڑکی لگانا بھی ثواب ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کبھی تکبر اور فخر کے لیے چیزیں نہیں لینی چاہیے کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں. اچھی سواری نعمت ہے، آپ گاڑی لے، اچھی کس نے منع کی، لیکن اس لیے لے کہ میں بتاؤں لوگوں کہ میں کیسا ہوں اور میرے پاس کیا کر ہے. تو پھر تکبر کرنے والا رب کو پسند نہیں ہے. اللہ نیتوں کا اخلاص نصیب فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی جو میرا آج بیان کا موضوع ہے کہ اس
حدیث میں پیارے آقا نے منع نہیں کیا تھا، انہیں گرانے کا نہیں فرمایا، مگر پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزری، اپنی کروڑوں، اس زمانے کے کروڑوں روپے ہوں گے جو بھی قیمت تھی، اس کو زیرو کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی نرالی ادائیں ہیں۔ مگر ہم کیا، آج میں وہ کچھ حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں نبی پاک نے صراحتاً، ڈیلیبریٹلی، کلیئرٹی کے ساتھ کچھ ایسی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں جس میں میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ ہی ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم سے رشتہ ہی کوئی نہیں اس کا، جو یہ کام کرے۔ اب ایک تو پرابلم یہ، ہم نے وہ حدیثیں ہی نہیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم یہ علم بھی تو حاصل نہیں کرتے نا۔ میں آج چلیں بیان شروع کرنے سے پہلے ایک مشورہ دے دیتا ہوں ان عاشقان رسول سے جو نبی پاک سے واقعی محبت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ دو قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک کیٹیگری ان حدیثوں کی ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے، دا بیسٹ امنگسٹ یو۔ اس میں کئی حدیثیں ہیں جس میں پیارے آقا نے کچھ اعمال بتائے، جو ایسا کرے وہ تم میں بہترین ہے، جو ایسا کرے وہ تم میں بہترین ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں ان کاموں کو کرنا شروع کر دوں اور میرے آقا مجھے بہترین فرمائیں تو اصل بہترین ہی وہ ہے جسے نبی پاک فرمائیں۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کون بہترین ہے، بھائی اس سے پوچھو نا جو سب سے بہترین ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، وہ فرما دے کون بہترین ہے، تو اصل بہترین تو وہ ہے۔ تو اس کی لسٹ ہونی چاہیے، ٹو ڈو لسٹ، جو کرنے والے کام ہیں کہ یار ان کو کسی طرح پکڑ لوں، آقا فرماتے بہترین یہ ہے۔ ایک حدیث پاک کی کیٹیگری وہ ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جو یہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی لسٹ بھی سامنے رکھیں، کہیں میں یہ تو نہیں کر رہا۔ تو یہ دو کیٹیگریز کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب آپ کہیں جناب لاکھوں حدیثیں، ہزاروں حدیثیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ دعوت اسلامی والے صرف پرابلم بتاتے نہیں ہیں، سولوشن بھی ساتھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ مکتبۃ المدینہ نے دو بڑی پیاری کتابیں شائع کر دی ہیں، چاہے تو نوٹ کر لیں۔ ایک کتاب کا نام ہے بہتر کون، اور ایک کتاب کا نام ہے ہم میں سے نہیں۔ یہ دونوں کتابیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں، فری، ابھی چاہیں ابھی کر لیں۔ پیسے کمانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کتابیں خریدیں میں بیچنے آیا ہوں، ایسا کچھ نہیں، میں بتانے آیا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں یہ دو کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا پھر پتہ کیا کریں، ایک دن بیٹھیں اس کی لسٹ بنا لیں، مختصر سی اس کی فہرست بن جائے گی کہ کون کون سے کام ہیں جو کرنے کے نہیں ہیں، کون سے ہیں جو کرنے کے ہیں۔ یقین کریں پیارے آقا راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آج چونکہ اب میں ساری حدیثیں تو بیان نہیں کر سکتا، چلیں تم میں سے بہترین کون ہے اس میں سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب میں چیک کروں میں اس میں ہوں کہ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کو سکھاتا